السلام علیکم پیارے دوستو، پیرو کے ایک شہر میں لینا میڈینا کو فوراً اس کی ماں ایمرجنسی میں لے گئی۔ لینا کا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے تھا اور اس کی ماں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ماں کافی پریشان تھی۔ اس کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کا پیٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اس کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس بچے کی عمر صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ دوستو، اس لڑکی کا تعلق ایک دیہاتی گاؤں سے تھا اور اس میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ 5 سال کی بچی کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی سب نے یقین کر لیا کہ یہ پریگننٹ ہی ہے۔ ہر طرف یہی آوازیں گونج رہی تھی کہ اس عورت کی بیٹی پر کسی جن کا سایہ ہے اور اس نے اس لڑکی کو پریگننٹ کر دیا ہے۔ دوستو، کیا یہ لڑکی سچ میں ہی پریگننٹ تھی؟ اور اگر یہ پریگننٹ نہیں تھی تو اس کا پیٹ کیوں بڑھتا جا رہا تھا؟ دوستو، یہ پورا واقعہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کئی دنوں سے لینا اپنے ماں سے پیٹ درد کی شکایت کر رہی تھی۔ ماں کو لگا تھا یہ معمولی سا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اکثر بچے کچھ ایسا کھا لیتے ہیں جو فوراً پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا اور اس کی حالت زیادہ خراب بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ماں پریشان نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے، لڑکی کی حالت بگڑتی چلی گئی اور پیٹ کا سائز بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار لینا کی ماں اسے ڈاکٹر گراڈو کے پاس لے گئی۔ لینا کو جب ڈاکٹر نے پہلی بار دیکھا تو اس کو لگا کہ اس کے جسم میں کوئی ٹیومر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ شاید یہ پریگننٹ ہو۔ لیکن 5 سال کی بچی کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے فوراً اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے دل کی دھڑکن کو چیک کیا تو اس نے لینا کی دھڑکن کو سنا اور اس نے لینا کی دھڑکن کے علاوہ کچھ اور دھڑکن بھی محسوس کی۔ ڈاکٹر کو لگا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور اس نے پہلی مرتبہ تو اس دھڑکن پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن جب ڈاکٹر کو اس بیماری کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ دھڑکن لگاتار محسوس ہو رہی تھی تو اس لیے اس نے لینا کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے بھجوا دیا۔ ڈاکٹر نے لینا کو اسٹریچر پر لٹا دیا اور لینا کے پیٹ پر الٹرا ساؤنڈ کا اسکینر رکھا اور پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق اس کے پیٹ میں کوئی ٹیومر نہیں تھا بلکہ لینا پریگننٹ تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں نہ تو کوئی بچی بالغ ہوتی ہے نہ ہی اس کی شادی ہوتی ہے، تو لینا کیسے 5 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے؟ یہ حیران کرنے اور پریشان کرنے والا معاملہ تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکالی اور اس کی ماں کو بھی بتایا کہ اس رپورٹ کے مطابق لینا ماں بننے والی ہے، اور جبکہ اس لڑکی کی عمر صرف 5 سال ہے۔ اب ڈاکٹر کی میز پر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑی تھی۔ نہ تو ڈاکٹر نہ ہی لینا کی ماں اس رپورٹ کو ماننے کے لیے تیار تھی کہ لینا 5 سال کی عمر میں ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ اس کو یقین دلایا کہ شاید ہماری مشین میں کوئی خرابی ہو چکی ہے، آپ کسی بڑے اور اچھے ہسپتال میں اپنی بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے اور پھر اس کی رپورٹ پتہ لگا دے گی کہ لینا ماں بننے والی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ ڈاکٹر کو بھی اس کیس میں ذاتی طور پر اتنے زیادہ دلچسپی ہو گئی، وہ خود ہی لینا کو اس کی ماں کے ساتھ دوسرے اسپتال لے گیا اور اس نے دوسرے ڈاکٹر کو بتایا کہ 5 سال کی بچی پریگننٹ ہے اور اس بچے کو ٹھہرے ہوئے 7 مہینے کا وقت ہو گیا ہے۔ 2 مہینے کے بعد خود کسی بچے کی ماں بن جائے گی۔ دوستو، لینا کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اب ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ لینا کا پیٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت لینا کی عمر 5 سال کی ہے اور اس کا یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے پیٹ کا فوراً آپریشن کیا گیا تو دیکھا کہ اس کے پیٹ میں واقعی ایک معصوم جان موجود ہے۔
لینا نے ایک بچے کو جنم دیا اور اب اس کی جان بھی خطرے سے باہر ہے، اور پھر ماں اور بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے اسپتال سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے اس کا نام ڈاکٹر گراڈو کے نام سے افیکٹ ہو کر اس کا نام گراڈو ہی رکھا، لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹر اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے اور مسلسل اس کیس پر تحقیق جاری رکھی۔ اس کے بعد لینا کو کئی سائنٹسٹ کے پاس لے جایا گیا، لیکن آخر کار یہ پتہ چلا کہ 3 سال کی عمر میں ہی لینا کا جسم بالغ لڑکیوں کی طرح ہو گیا تھا، اور 5 سال کی عمر میں اس کے پیٹ میں وہ تمام چیزیں بن چکی تھی جو ایک بچے کو پیٹ میں پالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے بتایا اس کو پری میچور ڈیزیز کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بیماری 10,000 میں سے کسی ایک بچے کو ہوتی ہے۔ اور پھر لینا کے سوتیلے باپ کو لینا کے ریپ کے شک میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا۔ پھر لینا کی ماں سے پوچھا گیا تو بتایا کہ ایک میلے میں رسوم ہوتی ہے جہاں پر دوسرے اجنبیوں کے حوالے بچوں کو کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہی کسی ایک درندے نے اس چھوٹی سی بچی کو نوچ لیا ہو، لیکن اس کے متعلق بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ 10 سال کی عمر تک تو یہ سمجھ رہا تھا کہ لینا اس کی بڑی بہن ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کو بتایا گیا کہ لینا اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد لینا نے شادی نہیں کی، لیکن اس بچے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتی رہی۔ لینا اور اس کا بچہ صحت مند رہا اور ایک عرصے تک ساتھ میں تھے، اور ان کو کسی بڑی بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ لیکن 40 سال کی عمر میں گراڈو کو ہڈی کا مرض ہوا جو اس کی موت کی وجہ بنا، اور 40 سال میں اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ لینا ابھی بھی 85 سال کی عمر میں دنیا میں موجود ہے، اور نہ ہی کبھی اسے کسی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ گراڈو اس کی آخری عزیز فیملی تھا جو کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔